بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان ضعیفا، اے انسان تجھے ضعیف بنایا۔ کبھی تم نے حیوانوں کو سویٹر پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ان کا جسم تجھ سے طاقتور ہے۔ اس پورے کراچی میں ہے کوئی ایسے 4-5 ہاسپٹل جو بکریوں کے لیے ہوں، بھینسوں کے لیے ہوں؟ نہیں، ہاسپٹل تیرے لیے بنے کیونکہ تو ضعیف ہے۔ تجھے بستر بھی چاہیے تو نرم چاہیے، تجھے سردی لگتی ہے تو تم نے کپڑے بنا لیے موٹے موٹے، تجھے گرمی لگتی ہے تو تم نے ایسی بنا لیا کیونکہ تیرا وجود ضعیف ہے۔ لیکن کمال خداوندی یہ ہے، اس ضعیف وجود کو تمام تر قوی وجودات کا حاکم بنا دیا۔ اونٹ تجھ سے زیادہ طاقتور تھا لیکن میں نے تجھے اس کا حاکم بنایا۔ تو اشارہ کرے وہ دائیں جاتا ہے۔ شیر تجھ سے زیادہ طاقتور ہے لیکن تو نے اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ ہاتھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہے لیکن وہ تیرے اشاروں پہ ناچتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی تو نے سوچا کیوں؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ آنکھوں کی وجہ سے، ہاتھوں کی وجہ سے، کانوں کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تجھے حکومت ملی ہے؟ فرمایا وہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے برین۔ اس دماغ کی وجہ سے اللہ نے تجھے اشرف بنایا۔ تبھی فرمایا کہ مجھے کسی بھی چیز پہ اتنا غضب نہیں آتا ہے میرے بندے، تو چاہے جس سے ہاتھ ملا، تو چاہے جس سے پاؤں ملا، تو چاہے جس سے گھٹنا ملا، لیکن جس چیز کو میں نے عظیم بنایا ہے، جب یہ کسی عظیم کے علاوہ کسی کے در پہ جھکتی ہے تو اس کی وجہ سے عظیم ہے، تجھے شرف ملا، لہٰذا تجھے حق نہیں کسی ذلیل کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ اگر جھکانے کا حق ہے تو کس کے سامنے کا؟ رکوع میں گئے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں گئے کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ اس عظیم پیشانی کو کسی عظیم خالق کے سامنے جھکانا پڑے گا۔ یہ ظلم نہ کرنا، یہ پیشانی کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اچھا اس پیشانی میں ہے کیا؟ فرمایا میں رب لا محدود ہوں، میری کوئی حد نہیں۔ اور جوان یہ سوچیں کہ دنیا کی کوئی بھی یو ایس پی اور ہارڈ ڈسک لوگے اس کی کوئی لمٹ ہے، 2 ٹیرا 3 ٹیرا 4 ٹیرا، لیکن خدا نے یہ جو میموری آپ کو دی ہے، کہا میں بھی خدائے لامحدود ہوں اور تجھے بھی لامحدود طاقت سے نواز رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ قرآن یاد کر لو تو میموری فل ہو جائے گی، نہیں، جتنا یاد کرتے جاؤ گے اتنا میموری تیز ہوتی جائے گی، جتنا پرکھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے اتنا میں اس کی حدوں اور سرحدوں کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ تو یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ انسان کو جو عظیم ترین چیز خدا نے عطا کی وہ انسان کا برین ہے۔ انسان اگر اپنے برین پہ ظلم کرے تو خدا اسے جہنم میں بھیجتا ہے۔ جہنم بنی ہی اس لیے کیونکہ تم نے اس پہ ظلم کیا، جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ قندیل، شمس و قمر، یہ سب کچھ اس کے لیے بنے۔ اتنی طاقت ہے کہ تو میری ہواؤں کو چیرتا ہوا جہاز بناتا ہے، تو میرے سمندروں کو چیرتا ہوا سفینے بناتا ہے۔ یہ پاور تجھے کس نے دیا؟ اس برین نے دیا۔ اب سوال یہ ہے جو برین اتنا طاقتور اور اتنا عظیم ہو تو اس برین میں جو جات ڈال رہا ہوں وہ بھی تو عظیم چیزیں ہونی چاہیے۔ اس برتن میں کچرا تو نہیں ڈال سکتا، میں فضول چیزیں تو نہیں ڈال سکتا۔ اے پروردگارہ برین تو نے دیا ہے، لہٰذا تو ہی بتا میں اس میں ڈالوں تو کیا ڈالوں؟ تو کوئی جوان کہہ سکتا ہے کہ یہ کمپنی کون ہوتی ہے مجھے گائیڈنس دینے والی؟ موبائل میرا، قیمت میں نے دی، خریدا میں نے، یہ کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی؟ تو کمپنی کہے گی ہاں بیٹے تم صحیح کہہ رہے ہو، خریدا تو نے ہے، توڑو یا نہ توڑو یہ تیری مرضی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا بنایا میں نے ہے۔ جب میں نے اس کے سسٹم کو کریٹ کیا ہے، اس کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو میں نے بنایا ہے، لہٰذا یہ آن بھی ایسے ہی ہوگا جیسے میں کہوں گی، یہ آف بھی ایسے ہوگا جیسے میں کہوں گی۔ اور انسان عقل مند جس کو یہ عقل ہے کہ چھوٹا سا پرزہ بھی اگر کوئی کمپنی بناتی ہے اس کے لیے گائیڈ بک بناتی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے نہیں بنایا، مجھے یوز کرنا نہیں آتا، کمپنی مجھے سکھائے گی۔ تو انسان یہ بتا، کائنات کی سب سے بڑی مشین تھی انسان، ہاں سب سے بڑا وجود تھا انسان، کیا خدا اس انسان کو بنانے کے بعد کوئی گائیڈ بک نہیں دے گا؟ کوئی سیدھی سی بات ہے کہ اس ہاتھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، آنکھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، کانوں کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو معصوم فرماتے خدا نے انسان کو بغیر گائیڈ بک کے نہیں چھوڑا، خدا نے انسان کو بنانے کے بعد ایک گائیڈ بک دی ہے جس کا نام ہے قرآن۔
یہ گائیڈ بک تجھے بتائے گی تجھے اپنے وجود کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے اپنے کانوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے اپنی آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور ایک قدم اور آگے بڑھیں، جب کوئی کمپنی گائیڈ بک دے دیتی ہے، اور نیا موبائل ہو تو گارنٹی بھی دیتی ہے، 2 سال وارنٹی ہے، لیکن ایک شرط ہے، وارنٹی تب تک چلے گی جب تم ایسے یوز کرو جیسے میں کہوں۔ اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو کسی لوکل الیکٹرکس کو نہ دکھانا، کسی لوکل مستری کو نہ دکھانا، دکھانا بھی ہو تو کمپنی کے پاس لے کر آنا۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تجھے گائیڈ بک دی ہے، اگر گائیڈ بک پہ عمل کرو گے تو جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر اپنی مرضی چلائی تو میری کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اچھا فار ایگزامپل اگر یہ گائیڈ بک آپ نے کھولی اور آپ کو پڑھنا نہ آئے، انگلش میں ہو، تو کمپنی کو اتنی عقل تو ہے، کیونکہ سارے خریدار تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی پڑھا لکھا کوئی ان پڑھ، تو وہ کمپنی کہتی ہے کہ اگر گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں کہتی ہے یہ ہیلپ لائن ہے۔ اس ہیلپ لائن کا نمبر ملانا، وہ تجھے سمجھا دیں گے کہ کمپنی کیا کہنا چاہتی ہے، وہ کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا خدا گائیڈ بک دے، ہو سکتا ہے کہ ہیلپ لائن نہ دے گا، جسے قرآن سمجھ میں نہ آئے میں نے 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہیلپ لائنوں سے پوچھ لو۔ ایک مرتبہ ہم اپنی خوشیوں میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اپنے شدائد میں، اپنے مصائب میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ اس مصیبت میں یاد کس کو کرتا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے ایجنسیز نے پکڑ لیا، کسی اور کنٹریز کی ایجنسیز تھیں، 65 دن مجھے کال کوٹڑی میں رکھا، بے گناہ تھا، کہ میرے ہاتھوں کو باندھ لیا، میرے پاؤں کو باندھ کے مجھے سیدھا لٹایا جاتا تھا، اور جو میرے پاؤں کے تلوے ہیں وہاں بہت شدت سے مجھے مارا جاتا تھا۔ کہ قبلہ بس شدت اتنی ہے آپ کو بتا دوں کہ اتنا شدت سے مارتے تھے، میرے پاؤں سوج جاتے تھے، میرے ناخن وہاں سے نکل آتے تھے، لیکن جب چوٹ لگتی تھی اور شدید تکلیف ہوتی تھی تو میری زبان سے ایک جملہ جاری ہوتا تھا، یا زہرا۔ میں بی بی کو بلاتا تھا، کہ پھر مارنے کے بعد 3 گھنٹے مجھے اسی طرح اس حالت میں چھوڑ دیتے تھے۔ کہتے مولانا اللہ گواہ ہے، جب اس شدت میں بی بی کو پکارتا تھا، یہ لوگ باہر چلے جاتے تھے، میں یا زہرا کہتا تھا، میرے دونوں ہاتھوں کی کڑیاں کھل جاتی تھی۔ جب تک وہ واپس آئے میں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرتا تھا، پھر آتے تھے، پھر میں کڑیوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیتا تھا۔ کہا کہ کافی دن گزر گئے، بی بی کو پکارتا رہا، لیکن کوئی فرج نہیں ہوا۔ کہ ایام فاطمیہ قریب تھے اور 3 دن باقی تھے بی بی کی شہادت میں۔ میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا سیدہ اتنی مصیبت میں نے آپ کو اتنا بلایا، اگر آپ کی شہادت کے دن سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو مجھے یقین ہو جائے گا میں آپ کا ہی شیعہ ہوں اور آپ مجھ سے راضی ہو، لیکن بی بی اگر اس دنوں کے بعد گزر گئے اور آزاد نہ ہوا، بس میں سمجھوں گا کہ مجھ میں قابلیت نہیں تھی، آپ مجھ سے راضی نہیں ہو۔ کہتا رو رو کے مجھے نیند آ گئی۔ ایک عجیب خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز میں ہوں اور ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، ایک بندہ مجھے ریسیو کرنے آتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے، بستر پہ سلاتا ہے، ایسی آن کرتا ہے۔ ایک سفر کا منظر دیکھتا ہوں خواب کے عالم میں، نیند سے اٹھتا ہوں، سوچ ہی رہا تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، کہاں جا رہا تھا، کس جہاز سے اتر رہا تھا۔ کہتے اتنے میں جو چھوٹی سی کال کوٹڑی تھی اس کی دیوار پر میں نے مڑ کے دیکھا، دنیا کی خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ کہ قبلہ 25 سال گزر گئے، آج تک میں نے ایسی ہینڈ رائٹنگ پھر نہیں دیکھی۔
لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی اس کال کوٹھڑی سے نکلنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، وہ 540 یا 35 مرتبہ یہ دعا پڑھے، شفا مل جائے گی. میں نے کہا دعا کیا تھی؟ کہ قبلہ لکھا ہوا تھا اللہم انی اسألک بحق فاطمتہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا بعدد محاتبہ. کہ میں نے تسبیح اٹھائی اور میں نے 540 سے 35 مرتبہ پڑھا، بس پڑھنا تھا. 1 گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میرا نام لیا اور کہا کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور مجھے لیٹر دیا، معذرت خواہی کی، ہم نے بے جرم آپ کو پکڑا تھا، آپ آزاد ہو. کہ جیسے آزاد ہوا فوراً گھر گیا، شہر میں اعلان کیا کہ 3 دن میں سیدہ کی مجلس کرواؤں گا. میں نے گھر کے دروازے کے اوپر بینر لگایا، یہ مجلس وہ کروا رہا ہے جسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے. کہ یہ تعبیر تو ہو گئی. کہ مولانا میں کراچی آیا، کسی جاننے والے نے افریقہ سے فون کیا کہ ماہ مبارک میں آپ کو ہم افریقہ بلانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ٹکٹ ہے، یہ پیسے ہیں، 2 دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے. کہ میں جہاز میں چڑھا. اب جب افریقہ کے ایئرپورٹ پہ اترا، میں نے کہا یہ تو وہی ایئرپورٹ ہے جو خواب میں سیدہ نے دکھایا تھا، یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. کہ گھر اس کا تھا پر اس کو بتا میں رہا تھا کہ تیرے کمرے میں یہ چیزیں ہیں. کہ آج 25 سال ہو گئے، سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا تھا. ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ تصور بھی نہیں تھا کوئی اہل بیت کا نام لے گا، لیکن آج افریقہ میں آپ جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ ہیلی کاپٹر سے لوگ وہاں جاتے ہیں. 25 لوگ ہیں، امام برگاہ بنا ہوا ہے، اور وہ افریقہ کے لوگ جناب سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں.